رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ رمضان وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ کریم جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، اللہ کریم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور اس کے ساتھ قیام کیا، تراویح پڑھی، راتوں کو جاگا، اللہ کریم اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے کے اندر قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ یعنی رمضان کا کنیکشن قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب کے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ کتاب سراسر ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہے، جو اس کتاب کو سمجھے گا۔ آج عالمی افسوس یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن مجید، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پرچار اور چرچا قرآن مجید، لیکن اللہ کی قسم ڈھونڈنے سے وہ بندہ نہیں ملتا کہ جس کی زندگیوں میں قرآن ہو، ڈھونڈنے سے وہ گھرانہ نہیں ملتا کہ جس کی گھرانے کے اندر قرآن ہو، اور ڈھونڈنے سے وہ ریاست، وہ گورنمنٹ نہیں ملتی جس ریاست، جس گورنمنٹ کا منشور قرآن ہو، ڈھونڈنے سے وہ عدالت، وہ تھانہ نہیں ملتا کہ جس پر فیصلہ قرآن ہو۔ قرآن بڑی کتاب، قرآن ہدایت کی کتاب، لیکن اس قرآن کے مطابق میری آپ کی زندگی نہیں۔ قرآن سے دور، قرآنی تعلیمات سے دور۔ ہاں، قرآن سے محبت بہت ہے، قرآن سے محبت کے دعوے دار بہت نظر آئیں گے۔ بہنوں کی باراتوں کے اندر بہنوں کے اوپر صاحبان کی حیثیت سے اس قرآن کو رکھ کر بہنوں کو ودا کرنے والے بہت نظر آئیں گے۔ قرآن سے محبت کے دعوے دار، قرآن سے محبت کا اظہار کرنے والے اس معاشرے میں بہت موجود، لیکن اس کتاب قرآن مجید کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے والا بہت کم ہے۔ وقال الرسول، قیامت کا دن ہوگا، رب رحمان کی عدالت سجی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی عدالت کے اندر بحیثیت ایک کمپلینر آئیں گے، شکایت لے کر آئیں گے۔ شکایت کیا ہوگی؟ یا اللہ، یہ وہ قوم تھی کہ جس نے اس قرآن کو پڑھا، بہت اس قرآن کو یاد بھی کیا، تراویح کے اندر بھی کھڑے ہوتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، لیکن ان سب کے باوجود میرے اللہ یہ قوم اپنے قرآن کو عملی زندگی کے اندر نافذ کوئی نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ قوم تھی جس نے قرآن سے محبت کا اظہار بھی بہت کیا، قرآن کو چوما چاٹا بھی، قرآن کو تعویذ بنا کر گلے میں بھی لٹکا لیا، اور کہیں قرآن خوانی اس کے اندر اس قرآن کو کھول کے پڑھا بھی، لیکن میرے اللہ اس قوم کی حالت یہ تھی کہ یہ قوم قرآن کی تعلیمات سے ان کی زندگیاں خالی تھیں۔ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے اللہ کی قسم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی گارنٹی لی ہے انتقال سے کچھ روز قبل کہ لوگوں جو قرآن کو تھامے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیے، سمجھ کر جوڑیے۔ رمضان میں نے کہا کہ ویسے ہی قرآن کا مہینہ ہے،
सोचिए, मैं भी अपना मुहासबा करूं, आप भी अपना मुहासबा करें। यारो, कुरान को हाथ में उठाए हुए कितने दिन गुजर गए। पिछले रमज़ानों में भी अहद किया था कि यार कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को जोड़ेंगे। पिछले रमज़ान में भी कुरान को इसी अहद से उठाया था कि अब ये कुरान मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं होगा। लेकिन रमज़ान गए, रमज़ान के साथ मेरे वादे गए, रमज़ान के साथ कुरान का पढ़ना गया, रमज़ान के साथ कुरान के साथ जागना गया। क्या मोमिन की कुल ज़िंदगी सिर्फ रमज़ान के साथ ही नेकियों के साथ है? कुल ज़िंदगी का मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, वो मोमिन के जो पूरी ज़िंदगी मोमिन हो। रमज़ान के 30 दिन कुरान को खोला भी, कुरान को पढ़ा भी, लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान रमज़ान जाते ही हमारी ज़िंदगियों से गायब हो गया। मैं उस दिन अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ, मैंने कहा चलो यार हम दोनों बैठ के अपना मुहासबा करते हैं। किसी और की बात नहीं कर रहे। मैंने कहा हम दोनों दीन के दावेदार हैं, दाई हैं, अब हम दोनों बैठ के अपना मुहासबा करते हैं। 24 घंटे की ज़िंदगी में चलो 8 घंटों को निकाल दो, 10 घंटों को निकाल दो सोते जागते, बाकी जो 10-12 घंटे की ज़िंदगी है उसके अंदर कुरान कितना हम खोलते हैं। मुहासबा कीजिए। मैंने कहा आज तू अपना मुहासबा कर, मैं अपना मुहासबा करूं, और आपको भी यही दावत है कि आप भी अपना मुहासबा करें। जो 10-12 घंटे की जागती हुई ज़िंदगी है उसके अंदर कुरान मेरे हाथों में कितनी बार आता है? अल्लाह की कसम 10-12 घंटे की ज़िंदगी को छोड़ दीजिए, शायद 10-10, 12-12 दिन कुरान मेरे हाथ में नहीं आता। क्या कुरान मुझको शिफात करेगा? क्या कुरान से मुझको हिदायत मिलेगी? मोबाइल टेलीफोन हर 2 मिनट के बाद, हर 2 घंटे के बाद, हर 10 मिनट के बाद, सोने से पहले मोबाइल, सोकर उठने के बाद मोबाइल से मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। शायद मोबाइल नहीं मेरी मग़फ़िरत करानी है, शायद मोबाइल नहीं मेरी शफात करानी। वो अल्लाह की कसम मोबाइल तो मुझे फंसवा ना दे, ये मोबाइल कल मुझे फंसवा ना दे। लेकिन अल्लाह की कसम जितने ज़ौक़ और शौक़ से मैं ये मोबाइल टेलीफोन उठाता हूँ, इतने ज़ौक़ शौक़ से मैंने जिस दिन कुरान उठाना शुरू कर दिया, ये कुरान मेरी शफात भी करवाएगा, ये कुरान मेरी निजात भी करवाएगा, ये कुरान मेरी ज़िंदगी को भी तब्दील करेगा। कुरान दरअसल ज़िंदगी को तब्दील कर देने वाली किताब है। जिसने इस कुरान को थामा, अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उरूज की बुलंदी अता की है। जिसने इस कुरान को थामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इज़्ज़तें अता फरमाई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ अता फरमाई हैं। देखिए ग़ुलाम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुज़र हुआ। देखा कि ग़ुलाम मुसल्ले पर खड़ा हुआ है, पहचान गए। गवर्नर को कहा कि ये तो वही ग़ुलाम नहीं है जो कल तक ग़ुलाम हुआ करता था, या मुसलमानों के मुसल्ले पर खड़ा होकर मुसलमानों की इमामत करा रहा है। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हैरानगी हुई, और हैरानगी बनती थी कि कल तक जो ग़ुलाम था, अच्छा मुसल्ले का मकाम उनको मालूम था। आज के दौर में मुसल्ले का माज़रत के साथ मकाम भी किसी को नहीं मालूम। मस्जिद का इमाम मेरा ग़ुलाम, जिसका जो दिल चाहे मस्जिद के इमाम को सुना दे, जिसका जो दिल चाहे मस्जिद के इमाम को बोल दे। नमाज में 2 मिनट ताख़ीर हो गई, इमाम की शामत आ गई कि तू हमारा नौकर। और ये नौकर नहीं, अल्लाह की कसम रब ने इसको मकाम, मर्तबा, मनसब अता किया है। जो इस मुसल्ले पर खड़ा होकर तुझे 5 नमाजें पढ़ाए, जो तेरे बच्चों को कुरान पढ़ाए, जो तेरा जनाजा पढ़ाए, तेरे निकाह पढ़ाए, रब ने उसको मकाम अता किया है। हम समझते नहीं, हम इमाम को उसका मकाम, उसका मनसब देते नहीं। हम समझते मेरे दिए हुए चंदे पर पलने वाला एक इंसान है। वो अल्लाह की कसम रब ने इसको इस मकाम, इस मर्तबे, इस मनसब पे खड़ा किया कि आज ये 5 नमाजें पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, तेरे निकाह पढ़ाता है, तेरे जनाजे पढ़ाता है। इसका मकाम, मनसब, मर्तबा है। मयार याद रखना, दरहम व दिनार, रुपया, पैसा, डॉलर, पाउंड नहीं है। आज अफसोस होता है, अल्लाह की कसम आज हमारे नज़दीक मयार रुपया, पैसा, दरहम व दिनार बन गया। जिसके पास रुपया, पैसा, दरहम व दिनार, वो मौलवी हो, वो वकील हो, वो जज हो, किसी थाने में बैठने वाला अफसर हो, या कोई भी हो, आज मेरे लिए इज्जत का मकाम मुश्किल है जिसके पास पैसा है। रुपया पैसा यारो अगर इज्जत का मयार होता, अगर रुपया पैसा, दरहम व दिनार, अगर ये तकवा के अपोजिट होता, तकवा मयार ना होता, रुपया पैसा मयार होता, तो रब नबी को कभी फाके से ना करता।
اگر دنیاوی شہرت، دنیاوی منصب، دنیاوی مقام، دنیا کا پیسہ، درہم و دینار، سونا چاندی، اگر یہ مقام، یہ معیار ہوتا، میرا نبی پیٹ پر کبھی پتھر نہ باندھتا۔ میرے نبی کے گھر میں 2 دن فاقے ہو رہے، لیکن رب نے عزتوں کی بلندیوں پر کھڑا کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، پھر بھی ماڈل میرا نبی، گھر میں فاقے ہو رہے، ماڈل میرا نبی۔ معلوم چلا روپیہ پیسہ درہم و دینار معیار نہیں، معیار یہ قرآن ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے۔ ایک غریب اللہ کی قسم، لیکن قرآن اس کو حفظ ہے، قرآن اس کو یاد ہے، قرآن اس کے مقام، اس کے مرتبے کو اوپر لے جائے گا۔ اگر روپیہ پیسہ درہم و دینار معیار اور مقام ہوتا، پھر تو فرعون اور قارون کا تذکرہ کیا جاتا۔ قارون کا خزانہ بہت تھا، لیکن اللہ کی قسم یہ روپیہ پیسہ درہم و دینار معیار نہیں ہے عزت اور بلندی کا۔ یہ مصلی پر کھڑے ہونے والا میرا امام، یہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عزت کیا جائے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہو۔ دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن جنہوں نے حفظ کیا، یاد کیا، ان بچوں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مصلی پر کھڑا ہونے والا امام تو ایک غلام ہے۔ گورنر کو کہنے لگے کہ کہیں میں غلطی پر تو نہیں ہوں کہ جو امام اس وقت نے مصلی پر کھڑا کیا ہوا ہے، جو مسلمانوں کی امامت کرا رہا ہے، یہ غلام تھا؟ گورنر نے کہا حضور آپ کی یادداشت بالکل درست ہے، واقعی یہ پہلے غلام تھا، لیکن اس نے قرآن کو یاد کیا، اس نے قرآن کو حفظ کیا۔ آج اللہ رب العالمین نے مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب عطا فرما دیا کہ آج یہ مصلی پر کھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو عزت ملی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ یقیناً اللہ کے نبی نے سچ کہا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ رب اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے قوموں کو عروج دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے۔ عروج کا مقام، بلندیوں کا وہ قرآن ہے۔ جس نے قرآن کو یاد کیا، حفظ کیا، اللہ کی قسم رب نے اس کی دین اور دنیا دونوں سرخرو کر دی۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں جانے دیتے، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ آپ کے 4 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے دھن دولت روپیہ پیسہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بگن ہاؤس نہیں، میرا بچہ مدرسے جائے گا۔ اور میں تو اس کا بھی قائل نہیں، میں صرف اس کا بھی قائل نہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو رب سے دونوں چیزیں مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بھی ہوگا، میرا بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا، یہ ہے معیار۔ اصل میں دو طرف بہت اپوزٹ چل رہا ہے معاملہ۔ ایک نے کہا نہیں بس یہی فیلڈ اختیار کرنی، ایک نے کہا بس یہی فیلڈ اختیار کرو۔ نہیں میرے محترم بھائیو، میرا ہی بچہ ڈاکٹر انجینئر بھی بنے گا اور میرا ہی بچہ بہترین مسلمان بھی بنے گا۔ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنا جانتا ہوں۔ میرا بچہ، میں واپس آتا ہوں گھر کے اوپر، بچے سے پوچھتا ہوں، ماں سے پوچھتا ہوں کہ ہاں بھائی اسکول گیا تھا نہیں کیا تھا، ہاں بھائی اسکول کا ہوم ورک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ نہیں کیا ہوگا، نہیں گیا ہوگا، سزا بھی ملے گی، ڈانٹا بھی جائے گا، لیکن اس بچے سے کبھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بچے نے دن کی 5 نمازیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، نہ اس کی ماں سے نہ بچے سے، چونکہ امپورٹنس نہیں ہے۔ بچے نے پورا دن قرآن کھولا، یاد کیا کہ نہیں کیا، نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بچہ بکن ہاؤس میں جائے گا، آپ کا بچہ دی ایجوکیٹر میں جائے گا تو اس کا فیوچر بن جائے گا، مستقبل بن جائے گا۔ مسجد مدرسے میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور جب مسجد مدرسے کے مولوی کو بکرا کھاتے ہوئے دیکھتے ہو، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے دیکھتے ہو، پھر کہتے ہو مولوی کے پاس آیا کہاں سے؟ پہلے یہ پریشان تھے کہ بچہ مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کیا، کمائے گا کیا؟ اب جب کھا رہا ہے، بہترین گاڑیوں میں گھوم، تو اب سوال یہ کہ مولوی کے پاس آیا کہاں سے؟ یعنی مولوی کو جینے نہیں دے گی یہ دنیا۔ بچے کو دین کے قریب کرو، قرآن کا حافظ بناؤ، عالم دین بناؤ، اللہ کی قسم رب اس کی دنیا کو اس کی قدموں میں ڈھیر کر دے گا، کیونکہ مقام معیار روپیہ پیسہ درہم و دینار نہیں، وہ یہ قرآن ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اپنے وقت کے بہترین عالم، مفتی، آج بھی ان کے فتاوے چلتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک ہوا چلی جس سے شیخ آنکھوں سے نابینا ہو گئے، آنکھیں چلی گئیں، جوانی کا عالم تھا، 17-18 سال عمر تھی۔ اور ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ دنیاوی ایجوکیشن، تعلیم کوئی اتنی خاص ان کے پاس نہیں تھی، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی جوانی جو 17-18 سال کا دوراریاں تھا، اسے قرآن کو یاد کرنے میں لگا دیا۔
اب لوگ پریشان ہوئے کہ 17-18 سال کا نوجوان آنکھوں سے نابینا ہو گیا. رشتہ دار آنے لگے, گھر والے آنے لگے. ایسی ایک دن خالہ بھی آئیں. خالہ نے آ کے تشویش کا اظہار کیا ابن باز کی والدہ سے کہ تم نے اپنے بیٹے کو دنیا کی کوئی تعلیم نہیں سکھائی, کوئی ہنر نہیں سکھایا, بس حافظ قرآن بنا دیا, دین کا داعی عالم بنا دیا. اب آنکھیں چلی گئیں, کمائے گا کیا, کھائے گا کیا؟ پریشانی لاحق ہو گئی کہ کوئی ہنر ہوتا, دنیا کی کوئی تعلیم ہوتی تو کم از کم کچھ کما سکتا تھا, کچھ کھا سکتا تھا, کوئی مقام ہوتا, کوئی مرتبہ ہوتا, کوئی منصب ہوتا. اور تو نے تو اس کی دنیاوی تعلیم کی فکر ہی کوئی نہیں کی. اب یہ کیا کرے گا, آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے. پریشانی, اللہ اکبر. لیکن وقت نے یہ وقت دکھایا کہ ابن باز رحمہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن سے محبت رکھنے کی وجہ سے, اس قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے, دین کے قریب ہونے کی وجہ سے رب نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ اللہ کی قسم وقت کا بادشاہ ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتا تھا. وقت کا بادشاہ شیخ ابن باز کے قدموں میں آ کے بیٹھا کرتا تھا. شیخ صاحب کا ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا تو جناب عالی گھر میں اپنے تخت کے اوپر لیٹے ہوئے تھے, آرام فرما رہے تھے. پیروں میں چوٹ لگی تھی. لوگ تیمارداری کے لیے آنے لگے. اتنے بڑا وقت کا شیخ تھا, لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں. رش لگا ہوا ہے, گھر بھر گیا ہے. اتنے میں جو بادشاہ تھا شاہ فہد, اس کو بھی معلوم چلا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. وہ بھی بھاگا ہوا پہنچا. جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو اور وہ اللہ والا ہو, اس کا دل نرم ہو, اہل ایمان کے لیے, دین والوں کے لیے اس کے اندر سافٹ کارنر ہو, اللہ کی قسم وہ اہل علم کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے کہ ان سے مجھے دین سیکھنے کو مل رہا ہے, یہ مجھے قرآن سکھا رہا ہے, یہ میرے بچوں کا جنازہ پڑھاتا ہے, یہ ہمارے خوشیوں میں نکاح پڑھاتا ہے, اس سے دین سیکھنے کو ملتا ہے. وہ شاہ فہد جو بادشاہ تھا وہ وقت کے عالم کے پاس پہنچا, ابن باز کے پاس عیادت کے لیے. دیکھا رش لگا ہوا ہے, لوگ بہت زیادہ ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں تو اس نے دیکھا جگہ کوئی نہیں ہے. وہ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس زمین کے اوپر بیٹھ گیا. کون؟ وقت کا بادشاہ. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بڑھانے سے, عالم دین بنانے سے مت گھبراؤ. وقت کا بادشاہ ان کے قدموں میں بھی بیٹھتا ہے. اور آج بھی اللہ کی قسم جو اہل علم ہوا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اہل علم کا مقام مرتبہ اللہ رب العالمین دنیا والوں کے دلوں میں خود بخود ڈال دیتا ہے. بڑے سے بڑا لینڈ کروزر سے اترنے والا بھی اللہ کی قسم اگر وہ عزت دینے والا ہو, اس مسلح پر کھڑے ہونے والے امام کے مقام کو سمجھنے والا ہو, اس ممبر پر کھڑے ہونے والے کے مقام کو سمجھنے والا ہو, وہ اہل علم کے آگے دو زانوں ہو کے بیٹھتا ہے کہ ان سے مجھے دین سیکھنے کو مل رہا ہے, میری آخرت سنورے گی. ابن باز بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, شاہ فہد زمین پر بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد شاہ فہد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور ابن باز کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے, پیروں کو چھو رہا ہے. پوچھتا ہے شیخ صاحب یہاں پر لگی ہے, یہاں پر لگی ہے. یعنی دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. وقت نے کیا دکھایا؟ وقت نے یہ دکھایا کہ وقت کا عالم تخت کے اوپر اور وقت کا بادشاہ زمین کے اوپر. وقت نے یہ دکھایا کہ وقت کے بادشاہ کے ہاتھ وقت کے عالم کے قدموں کو چھو رہے ہیں. یہ مقام مرتبہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے, قرآن سے محبت رکھنے والوں کے لیے. میرے محترم بھائیوں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچوں کی دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کی فکر کرو. بہت اچھا موقع ہے. بچوں نے یہاں پر ماشاءاللہ قرآن کو یاد کیا, قرآن کو محبت دکھائی. آج انشاءاللہ ان کو یہاں پر انعامات ملیں گے. یہ انعامات سے دنیا کے لیے نہیں ہے. کیا آپ سمجھیں کہ دنیا کے اندر آپ کے بچے کو ٹرافی مل جائے گی, آپ کے بچے کو انعام؟ وہ اللہ کی قسم یہ انعامات کل قیامت تک کے لیے, صرف بچے کے لیے نہیں, بچے کے ماں باپ کے لیے بھی. آپ مر جائیں گے, منو من مٹی تلے دب جائیں گے. آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہوگا, یہ بچہ مسلح پر کھڑا ہو کر قرآن سنا رہا ہوگا. آپ کے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ٹیلی فون پکڑا کے نہ جاؤ, قرآن پکڑا کے جاؤ کہ اس قرآن سے تمہاری اپنی آخرت جڑی ہے. بچوں کو بہترین تربیت دو, بچے کو دین کا داعی بناؤ, دین کا عالم بناؤ, اور ساتھ میں ایک نصیحت بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی. اچھی بات ہے آپ نے قرآن کو یاد کیا.
آپ والدین کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کو یاد کروایا، ان کو پڑھنے کا شوق دلوایا، لیکن ساتھ میں قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ آج زندگیاں تبدیل کیوں نہیں ہو رہی؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مظلوم کیوں، مسلمان مستضعف کیوں؟ جس کافر کا، جس بدماش کا جب جہاں دل چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر بمباری کر دے، مسلمانوں پر ظلم کر دے، وہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مظلوم مسلمان نظر آتا ہے۔ کسی کی عبادت گاہ کو گرایا جائے، معلوم چلتا ہے مسلمان کی مسجد، کسی بہن کی آبرو کو پامال کیا جائے، معلوم چلے گا فاطمہ رقیہ کلثوم، وہ کسی کی مقدس کتاب کو جلایا جائے، معلوم چلے گا قرآن مجید کسی کے نبی کا مذاق بنایا جائے، کارٹون بنایا جائے، معلوم چلتا ہے مسلمانوں کا نبی محمد الرسول اللہ۔ یہ سب دوریاں کیوں آئی؟ کافر کو جرت کیوں ہوئی؟ کیونکہ مسلمان نے اپنا تعلق قرآن سے توڑ دیا۔ مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ کوئی نہیں۔ شرک کے بازار گرم ہوئے، بدعت کا طوفان کھڑا ہوا ہے، معلوم چلا وجہ کیا ہے؟ مسلمان کا تعلق قرآن سے کوئی نہیں۔ فحاشی، بے حیائی اور یعنی معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ معلوم چلا مسلمان کا تعلق قرآن سے کوئی نہیں۔ قرآن خالی اس لیے رہ گیا ہے کہ جناب فاتحہ خوانی کے لیے، قرآن خوانی کے لیے۔ کہیں مردے کی جان نہیں نکل رہی اس کے پاس سورہ یاسین بیٹھ کر پڑھنے کے لیے، قرآن فقط اتنا رہ گیا ہے۔ کسی نے دکان کھولی، فاتحہ خوانی کرے گا، قل خوانی کرے گا، قرآن فقط اتنا رہ گیا ہے۔ کسی پر کوئی جادو ٹونا، مصیبت، پریشانی آ گئی تو چلو گلے میں اس قرآن کو تعویذ بنا کے ڈال لو۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا گلوں میں لٹکانے کے لیے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ قرآن شفا ہے۔ یقینی طور پہ قرآن شفا ہے۔ میرا اپنا کام آپ کو معلوم ہے، حکمت کا ہے، شہد کا ہے، تو پھر میں یہاں پر ایک بات کیوں نہ کہوں کہ قرآن شفا ہے۔ تم نے شفا کہہ سو کہ قرآن کو گلے میں ڈال لیا، تو شہد بھی شفا ہے، فیہ شفاء للناس، شہد بھی شفا ہے۔ پھر شہد کی بوتل جب تمہیں کھانسی ہو، کھانے کے بجائے گلے میں لٹکا کر گھومو گے، شہد میں شفا ہے، کبھی بھی آرام نہیں آئے گا۔ جس طرح شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے سے تمہاری کھانسی میں آرام نہیں آئے گا، اللہ کی قسم ایک نہیں ہزاروں تعویذیں اپنے گلے میں لٹکا لو، کبھی بھی معاملات درست نہیں ہوں گے جب تک اس کتاب کی طرف نہیں آؤ گے۔ تمہیں لوٹ کر یہیں پر آنا ہے کہ یہی راہ ہدایت ہے، یہی راہ ہدایت ہے۔ جو اس قرآن سے جڑے گا، اللہ کی قسم رب اس قوم کو عروج کی بلندیاں عطا فرمائے گا، اس قوم کو اللہ رب العالمین پوری دنیا پر غالب فرمائے گا۔ آج مسلمانوں کی پستی کا واحد حل، اس پستی سے نکلنے کے لیے مسلمان کو قرآن سے جڑنا ہوگا، مسلمان کو اپنا تعلق قرآن سے بنانا ہوگا۔ اس کے اندر یہ والدین کا کردار ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جہاں قرآن یاد کرا رہے ہیں، ان کو قرآن کا ترجمہ بھی یاد کرائیں اور خود بھی پڑھیں، خود بھی پڑھیں۔ روزانہ تھوڑا سا وقت نکالو یارو، اپنی زندگی کا کچھ حصہ نکالو، دیکھو اللہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ کہہ کیا رہا ہے، ہمیں معلوم ہی کوئی نہیں۔ یقین کیجئے کتنے ہی لوگ جو نماز زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں، ان کو نماز کا ترجمہ نہیں معلوم۔ نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن، معلوم ہی کوئی نہیں کہ اللہ سے کہہ کیا رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، سورہ فاتحہ پڑھنے والا، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتا ہے اور اپنی جبین نیاز کسی غیر کے آستانے پر بھی جھکاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں اس نے کہا کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس نے نماز کے اندر اپنے رب سے اقرار کیا، وعدہ کیا، میرے اللہ چونکہ میں عبادت صرف تیری کرتا ہوں اللہ، تو پھر میں مانگوں گا بھی تیرے سوا کسی سے نہیں۔ لیکن یہ تب معلوم ہو جب قرآن ترجمے سے اس نے پڑھا ہو۔ تو یہ دعوت ہے آپ سب کے لیے کہ قرآن کو ترجمے سے آج سے آغاز کر دیجئے۔ رمضان قریب ہے، ابھی سے اپنے آپ کو عادی بنائیے، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لیجئے، قرآن کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیجئے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ جو دوڑ لگی ہوتی ہے نا رمضان میں کہ میں نے 3 قرآن ختم کیے، میں نے 4 قرآن ختم کیے، ایک تو ختم کا لفظ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن ختم کرنے کے لیے تو کافر لگا ہوا ہے، قرآن کو مکمل کیا جاتا ہے، ختم نہیں کیا جاتا۔ الفاظوں کا چناؤ درست کیا کرے۔ ہمارے ایک مسجد کے نمازی تھے، بڑی عمر کے تھے، انہوں نے ایک دن بڑی پیاری بات کی۔ ایک بچہ آیا، اس نے کہا، عبدالسلام جملانی نام تھا ان کا، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، بہت نیک آدمی تھے۔ ان سے کہنے لگا، علامہ صاحب، حضرت صاحب،
قرآن کسی بات پر اس نے کہا قرآن فرا جگہ پڑا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا پڑا ہوا ہے؟ اصل میں ہمارے بچوں کی اور ہماری ہم سب کی اردو بھی تو ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا پڑی ہوئی چیز تو گری پڑی ہوتی ہے. قرآن کے لیے لفظ نہیں کہ وہاں پڑا ہوا ہے، قرآن کے لیے لفظ وہاں رکھا ہوا ہے. ادب 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 سیکھتا ہے، ادب سکھاتا ہے. ادب کے الفاظ استعمال کیجئے، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لیجئے. اللہ کریم انشاءاللہ الرحمن مجھے آپ کو ضرور عروج کی بلندیاں عطا فرمائے گا. مبارکباد کے مستحق وہ بچے کہ جنہوں نے پورے سال محنت کی. مبارکباد کے مستحق وہ والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو پورے سال مسجد مدرسے سے تعلق کو جوڑے رکھا. مبارکباد کے مستحق وہ انتظامیہ، وہ اساتذہ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے اوپر، اپنے مدرسے کے طالب علموں کے اوپر ایک شفیق باپ جیسی شفقت کی، ان کو پڑھایا، ان کو آج اس قابل بنایا کہ آج کا دن آیا کہ آج ان بچوں میں انعام تقسیم کیا جائے گا. اللہ کریم یہ دن کل قیامت کے لیے بھی ان کے اور ان کے والدین، ان کے اساتذہ کے لائے کہ اس قرآن کو سیکھنے کی وجہ سے، اس قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی بارگاہ سجی ہو اور اللہ رب العالمین کہے کہاں ہے قرآن کو یاد کرنے والے، کہاں ہے قرآن کو یاد کروانے والے، کہاں ہے وہ والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کیا تھا. آج ان کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے انشاءاللہ. وہ دن آئے گا. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.